नवाब साहब कहा करते थे कि जिस जमाने में हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हमारी मुलाजमत थी, तो जिस दिन गश्त का दिन होता था हम गश्त के दिन में रोजा रखते थे, गश्त के दिन रोजा रखते थे हम। और गश्त के दिन हम अपनी जिस मस्जिद में गश्त होता वहां जाते थे तो ऐसे रास्तों से जाते थे जिस रास्तों में औरतें न मिले। यूं भी हमारी निगाह की हिफाजत थी, लेकिन और मजीद हिफाजत के लिए, ताकि हमारी निगाह से गुनाह ना हो, इतनी फिक्र के साथ हम गश्त के लिए जाते थे। हमारा गश्त बेजान है, कुर्बानी है नहीं गश्त में। अरे क्या करे, काम आ गया इसलिए गश्त पे नहीं आया, तो ये काम नहीं था, इसको काम तो नहीं समझ रहा। चंद कौड़िया चंद ठीक हो कि दुकान को तो काम समझ रहा है, और नबी वाली अजीम है तो काम नहीं समझ रहा। इस गश्त से क्या होगा? जो गश्त कुर्बानी के साथ होगा। हाँ, हमारे यहाँ बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, गश्त के दिन दुकान बंद करके गश्त में आते हैं। आप क्या भी होंगे, गश्त का दिन है, हफ्ते वाली इज्तिमा में दुकान बंद करके हफ्ते इज्तिमा में आते हो। जब इनके निकलना का वक्त आता है चिल्लेगा, तो चिल्ले के लिए अपनी दुकान बंद करके जाता है वो, और अल्लाह बराबर इसको रोजी दे रहा है। हमको शैतान क्या समझाता है, चिल्ले पर दुकान बंद करके तो घात टूट जाएंगे। ये सब शैतानी चक्कर हैं। हाँ, हुजूर ने हजरत जुबैर से कहा था, ओ जुबैर, रोजे का दरवाजा अल्लाह के अर्श के सामने खुला हुआ है, जो न दिन में बंद होता है न रात में बंद होता है। लेकिन इसके लिए अंदर बनना जरूरी है, और ये बनेगा कुर्बानी से। जितना कुर्बानी से गश्त होगा, जितना कुर्बानी से तालीम में बैठना होगा। हमारे मियाँ जी महराज साहब फरमाया करते थे वह कि तालीम में, मस्जिद की तालीम में ध्यान और अजमत के साथ इस तरह बैठो और ये नियत करके बैठो कि अल्लाह ताला मुझे अपने नबी की हदीस का नूर मुझे अता फरमा दे, और अल्लाह मुझे अमल की कुव्वत दे दे। अगर तालीम सही तरीके पर आदमी करता है और घर वालों को लेकर पाबंदी से तालीम में एहतिमाम से बैठेगा, तो इस तालीम की पहली बरकत ये होगी कि हम में और हमारी औलादों में अमल की ताकत, इस्तेदाद पैदा होगी। औरतों में अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाने का हौसला जज्बा बनेगा। बच्चों के अंदर ये जज्बा बनेगा कि हम स्कूल के साथ हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे। घरों से ये तमाम खराबें निकलेंगी। एक मरतबा हम अपने इलाके में भावनगर गए, बड़ा शहर हमारे यहाँ पालम काठियावाड़ में। वही भाई साहब हमारे समाज बैठने उठने वाले थे, दावत के काम में लगे हुए थे। मेरे पास आए कि मौलाना तालीम की बरकत तो मैंने देखी। मैंने कहा कैसे? तो एक मरतबा क्या हुआ, घर वालों ने मुझसे कहा कि घर में टीवी लाना चाहिए। मैंने कहा मेरे होते टीवी नहीं आएगी, घर में नहीं आएगी। तो बीवी और बच्चों ने सबने आपस में मशवरा किया और पैसे जमा किए और इनके पैसों से टीवी ले आए घर में। मैं बहुत परेशान, या अल्लाह क्या करना, समझा लेकिन समझे नहीं। खुदा का करना, उसी जमाने में हमारे मोहल्ले में मेवा से जमात आई और उसने अमीर साहब ने कहा कि घर में तालीम जिंदा करो, तुम्हारे घरों की तालीम की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घरों में जो कुछ गफलत की चीजें हैं खुदा दूर करेगा। हमारा जिक्र फरमाते थे कि घरों की फजाइल की तालीम का एहतिमाम करो। अगर इसकी घरों की तालीम का एहतिमाम करोगे, इसकी बरकत से जिन सुराखों से तुम्हारे घरों में बुराइयां आ रही हैं, अल्लाह उन सुराखों को बंद कर देगा। अगर इस मसले को पूछो कि तुम में से कौन कितने घरों की तालीम में शरीक होते हैं,
کہ گھر میں تعلیم ہوتی ہے، باقی میرے، حالانکہ گھر کی تعلیم تو ہمیں کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ خود کو بھی بیٹھنا ہے، اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھنا۔ کوئی دین کا تقاضا ہے، جماعت میں جاؤ گے تو پھر اپنی جگہ کسی کو ذمہ دار بناؤ گے آپ گھر میں، تو یہ گھر کی تعلیم کا ذمہ دار رہے گا کہ اصل تو ہمارا ہے۔ گھروں کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں تعلیم شروع کر دی، تعلیم کی شروع، ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تعلیم کرتا رہا۔ کہ مولوی صاحب 1 یا 2 مہینے گزرے تھے کہ 2 مہینے کے بعد سب مل کے میرے پاس آئے کہ ابا یہ ٹی وی گھر میں نہیں چاہیے، کہ بیٹا یہ تو اب تم بیچو گے پوری تو تمہیں قیمت نہیں ملے گی، نقصان جائے گا۔ تھا کوئی علاج نہیں، نقصان جائے بیٹے کہ اس کو یہاں سے نکالو، تو گھر سے ٹی وی نکل گئی۔ تعلیم کی برکت سے ہے، تعلیم کی برکت سے تمہارے جوان بچوں میں تہجد کی فکر پیدا ہوگی۔ 5 وقت کی نماز کیا نام ہے؟ تہجد۔ تعلیم کے ذریعے چاہے تم کتنے رئیس زادے ہو، ہاں اللہ کے نبی کے فرمان میں بڑی طاقت ہے۔ ہاں تعلیم کی برکت سے گھروں میں سنتیں آئیں گی۔ یہ فضائل کی کتابیں لکھوائی گئی ہیں۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھوائی گئی ہیں۔ اس کے پیچھے منو آنسو بہائے ہیں اللہ کے بندوں نے۔ ہاں، اور حضرت شیخ نے کوئی ایسی حدیث کمزور نہیں لا کے رکھی ہے۔ حضرت شیخ نے اگر کمزور ضعیف حدیث ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں لا کے اس کو قوی بنایا ہے، اور ہر حدیث کے نیچے سند لکھی ہے حضرت نے، ایسے نہیں ہو کتاب۔ اور اس کے فائدے میں 50 حدیثیں لا کے سنائی ہے حضرت نے۔ ایک نور ہے اس کا۔ یہ جوڑ سے سب باتیں لے کے جانی ہے تمہیں اور کرنی ہے۔ یہ تو 7 مہینے 8 مہینے سب دکھاتے رہتے ہو اور جاتے رہتے ہو۔ یہ اعمال کو اہتمام سے کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کو صحیح نہج پر لاؤ، گھروں کی تعلیم صحیح ہونی چاہیے، مقامی گشت صحیح ہونے چاہیے۔ ہفتے واری اجتماع کی شرکت میں جو اپنے بڑے فرماتے ہیں ان فکروں کے ساتھ جمع ہو کر اپنے تقاضوں کو لینا اور لے کے جانا، یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ مجمع اپنے آپ کو پابند کرے اور پھر اپنے ساتھ چلنے والوں کو اسی ترتیب پر لے کر چلے، تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے محلوں کا ماحول دیکھو گے، گھروں میں جو غفلتیں آئی ہیں اس کو نکلتا اور دیکھو گے۔ جب تک روشنی نہیں آئے گی ظلمت نہیں جا سکتی۔ گھروں میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہوں گے اس کے نتیجے سے غفلت باہر نکلے گی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ہاں کہ نیک اعمال آئیں گے تو گناہوں کی زندگی ختم ہوگی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گی۔ نماز زندہ ہوگی، تلاوت زندہ ہوگی۔ اپنے گھروں میں دیکھو 3 تسبیح کی پابندی میری کتنی ہے، چلتے پھرتے 3 تسبیح پڑھنے کے لیے، کھانے کے لیے وقت نکالتے ہو وہ نکلتا ہے، 3 تسبیح کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ 3 تسبیح کو یہ مجمع 3 تسبیح کو اہتمام سے پڑھنے والا بنے۔ یہ 3 تسبیح کو معمولی چیز مت سمجھو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے یہ 3 تسبیح معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت میں نکلنے والوں کو پہلے دن بتائی ہے، اور مشائخ جو ہیں وہ منتہی کو بتاتے تھے۔ اخیر میں 3 تسبیحات کی ذکر بتایا کرتے تھے۔ حضرت محیث جیسا فرما کے رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ یہ معمولی تسبیحات نہیں ہیں۔
ہر مشکل کا حل اس میں ہے. صبح شام وقت نکال کر اسے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس سے اللہ کا دھیان ملے گا. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کو کہتے ہیں ہمارے بڑے، ہر کام کرنے کو. ارے بہت مضبوط ہے، گش بہت تیرا گش اپنی جگہ پر ہے، گش کے ساتھ گش تعلیم قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے. جب تک انفرادی معمولات کی پابندی نہیں کرو گے اجتماعی اعمال میں نور پیدا نہیں ہوگا. جتنا گش ضروری ہے اتنی تسبیحات ضروری ہے، اتنی انفرادی اعمال میں قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اتنا زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. ان کے تمام کو کرتے ہوئے اپنے اجتماعی اعمال میں ہمیں لگنا ہے. اور جماعت میں جو ہمارے ساتھ لگے انہیں جماعت میں نکلنے کے زمانے اعمال کا پابند کرنا ہے. انہیں لے کے بیٹھنا کہ بھائی آج کی تسبیح پوری ہوئی، حکم نہیں کرنا تسبیح کی، یہاں آرڈر نہیں ہے، یہاں تو خوشامد ہے. پیار محبت سے سمجھانا ہے، پیار محبت کے جس کے ساتھ جو سمجھتا ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی فکر سے کرے گا. صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، مصنون دعائیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام یہ مجمع کرے. یہ مصنون دعاؤں کو معمولی سے سمجھتے ہیں آپ؟ اگر مصنون دعائیں زندگی کے ہر موقع کی ہماری پابندی ہونے لگے تو ہر مشکل کو خدا دور کر دے گا، آنے والی پریشانیوں کو روکے گا یہ دعائیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں مصنون دعائیں جو ہے نا اللہ کے یہاں قبول دعائیں ہیں، اللہ کے یہاں قبول دعائیں ہے، اس کو کرو گے تو قبول ہی اللہ کے یہاں. اس میں بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا، پہلے چلے میں جتنا سیکھا تھا بعد کے چلے میں پھر اس کو میں سیکھنا زیادہ نہیں ہوا، وہ سیکھ لیا